اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرینڈس کیسے ہیں؟ امید سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج کچھ خاص باتیں آپ سے ڈسکس کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میری آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ تیار ہو چکی ہیں۔ بہت سارے احباب واٹس ایپ پہ میسج کرتے رہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو رہی، تو کچھ مصروفیات تھیں، کچھ میں گیا ہوا تھا ٹورز پہ، تو اس وجہ سے جو ہے نہیں ہو پا رہی تھی گفتگو۔ تو سب سے پہلے میرا جو کلپ آج اپلوڈ ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے امام ابن تیمیہ کیا اہل سنت ہیں یا نہیں ہیں، اور امام ابن تیمیہ کا مقام اماموں کی نظر میں۔ تو اس پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ گفتگو آ رہی ہے میری۔ آج پہلا کلپ اس بھی اپلوڈ ہونے والا ہے انشاءاللہ، اور دوسری گفتگو آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جس کو میں آج ایڈیٹنگ کے لیے دے رہا ہوں، ایک دن لگتا ہے یا 2 دن ایڈیٹنگ ہو جائے گی۔ تو امام ابن قتیبہ کے اوپر میں نے ایک کلپ اپلوڈ کروایا تھا، 40 منٹ کی گفتگو تھی، لیکن وہ جو ایڈیٹر تھا ہمارا اس سے کوئی غلطی ہوئی تو وہ کلپ پورا اپلوڈ نہیں ہوا اور ایڈیٹنگ بھی نہیں ہوئی صحیح طریقے سے، تو وہ کلپ پورا ضائع ہو گیا تھا ایک قسم کا۔ تو دوبارہ سے اس پہ مختصر سی گفتگو کی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ امام ابن قتیبہ کی الامامہ والسیاسہ کتاب ہے یا نہیں ہے، اور امام ابن قتیبہ کون ہے، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میری گفتگو ان قریب اپلوڈ ہوگی۔ کلپ میں بنا چکا ہوں، صرف جو ہے ایڈیٹنگ اس پہ باقی ہے۔ اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کے دجل و فریب پر ایک طویل گفتگو تقریباً 50 حوالہ جات کے ساتھ، اور اس کی مکاریاں اور اس کے عیسی السلام کی شان میں گستاخیاں، اس پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تیار ہو چکی ہے، وہ بھی ایڈیٹنگ کے لیے دے دی گئی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ امید ہے کہ آج رات یا کل صبح تک یا کل شام تک وہ بھی اپلوڈ ہو جائے گی۔ تو یہ آنے والی انشاءاللہ میری گفتگو ہے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ عید کے اوپر ایک بھائی ہیں جنہوں نے مجھے بلایا ہے اپنے پاس، تقریباً یہاں سے 5-6 گھنٹے کا سفر ہے، تو میں وہاں پر جاؤں گا۔ تو ان بھائیوں نے کچھ سوالات لکھ رکھے ہیں، تقریباً 100 سوالات وہ بتا رہے تھے، تو وہ 100 سوالات بھی میں کوشش کروں گا کہ اگر انہوں نے اجازت دی تو ویڈیو بنا کر کے وہ بھی اپلوڈ کروں۔ جو اسپیشل انہوں نے بلایا ہی مجھے اس لیے ہے کہ آپ آئیں، آپ سے ہم نے 100 سوالات کرنے ہیں۔ تو مناظر تو نہیں ہے لیکن وہ بھائی کی محبت ہے، تو انہوں نے اسپیشل بلایا ہے مجھے۔ انشاءاللہ ان کے پاس جائیں گے، 100 سوالات کے اوپر جو کہ جو مختلفی مسائل ہیں ان کے اوپر انہوں نے تیار کر رکھے ہیں۔ کچھ کا ذکر انہوں نے مجھ سے کیا ہے، کچھ کا نہیں بھی کیا، جن کا انشاءاللہ کیا ہے ذکر وہ بھی میں آگے لے کے انشاءاللہ آؤں گا، جوابات ان کے بھی۔ تو ان کے سوالات کے اوپر یعنی گھنٹے 2 گھنٹے کی ویڈیو ہوگی، وہ ساری کوشش کروں گا کہ وہ ریکارڈ کرنے دیں مجھے، تو انشاءاللہ وہ بھی میں ریکارڈ انشاءاللہ کروں گا۔ اب رہی بات یہ کہ ان دنوں میں ویڈیو نہیں آ رہی تھی، تو اس کی بہت ساری وجوہات یہی ہیں کہ مصروفیات زیادہ تھیں، کچھ پارٹیز وغیرہ تھیں دوستوں کے ساتھ، وہ اٹینڈ کر رہے تھے، اور تو باقی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے بوس؟ سر میں بوس نہیں ہوں، آپ لوگوں کا بھائی ہوں، اور الحمدللہ میں ٹھیک ہوں سر۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کسی عنوان پر بھی اچھا میرے پیارے بھائی کیا حال ہے؟ امید خیریت سے ہوں گے۔ یہ ہمارے بہت ہی پیارے جی محبت کرنے والے بھائی ہیں، حسان بھائی، اور جی بالکل پہچان لیا جی، آپ کو نہیں پہچانیں گے کس کو پہچانیں گے؟ یہ ہمارے بہت ہی پیارے اسلام کے ایجوکیشن سے بہت زیادہ شغف ہے ان کو، حسان بھائی۔ اور کاشف بھائی کا میسج آیا جناب، جی وعلیکم السلام بردر۔ کاشف بھائی کیا حال ہے؟ امید خیریت سے ہوں گے جی انشاءاللہ۔ حسان بھائی آپ کی فرمائش پر ہی میں نے قتیبہ کی کتاب الامامہ والسیاسہ کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کی ہے شروع انشاءاللہ۔ اس کا آج کلپ پہلے میں نے ایک گھنٹے کا کلپ بنایا، لیکن وہ کسی وجوہات کی بنا پر وہ کمپلیٹ میں نے آج دیکھا ہے، وہ میرے چینل پہ اپلوڈ ہو گیا،
میں نے سمجھا کہ پورا کلپ اپلوڈ ہے، جب آج دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ تو 2.5 منٹ کی گفتگو شروع کی اپلوڈ ہوئی ہے۔ تو اس کے اوپر بڑی تحقیقی گفتگو میں نے کی تھی، لیکن وہ ساری کی ساری گفتگو میری جو ہے وہ تقریباً ضائع ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، ایسے کئی دفعہ ہوا ہے۔ میرا پہلا چینل تھا، اس کے اوپر تقریباً 600 لیکچرز تھے، تو وہ چینل پورا ہی ڈیلیٹ ہو گیا۔ تو اب جو ہے یہ بڑی محنت کے ساتھ اس پہ گرو کر رہا ہوں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ یہاں پر وقت تھوڑا آپ پتہ ہے کم ہوتا ہے، تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آگے جن جن عنوانات پر آپ بھائی حضرات مشورہ دیں گے اسی پر ہی میں تحقیق کر کے گفتگو کروں گا آپ کے سامنے۔ میرا مشن یہ تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں کسی مسئلہ کی طرفداری نہیں کرتا، لیکن میرا مشن یہ تھا کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ ان کے کنز الایمان، ہم یہ نہیں کہتا، میں نہیں کہتا کہ وہ کنز الایمان بہت ہی بلند بایا، اس سے اوپر کوئی ترجمہ نہیں لکھ سکتا، اس سے اچھے ترجمے آئیں گے، لیکن ابھی تک کنز الایمان کے مقابلے کا کوئی ترجمہ میں نے نہیں دیکھا۔ تو اس کے اوپر میرا ایک کلپ بنانے کا ایک ارادہ تھا، ایک سیریز بنانے کا ارادہ تھا، لیکن وہ بھی ترک کر دیا کسی وجوہات کی بنا پر۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ابھی گفتگو آگے جاری رہے گی جس عنوان پر مجھے مناسب لگا۔ باغ فتق کے اوپر آج کل ایک مشن چلا ہوا ہے، میری ایک طویل گفتگو باغ فتق پر تھی، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ باغ فتق پر میرے کچھ کلپ اپلوڈ ہیں، تو جو ڈاکٹر آصف جلالی صاحب اور التشیع کے مابین یہ معاملات چل رہے ہیں، تو اس کے اوپر بھی میں ایک طویل کام انشاءاللہ کلپ اپلوڈ کروں گا، اور آلریڈی بھی بہت سارے کلپ اپلوڈ ہیں، لیکن پھر بھی میں باغ فتق کے اوپر ایک کلپ بناؤں گا ضرور۔ تو یہ چیز بھی جو ہے واضح ہے۔ دو سوال کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں، تو میں دو ٹوک کہوں گا۔ اس دور کے اندر ہمیں ایسے علمی شخص کی ضرورت ہے اہل سنت کو، ڈاکٹر آصف جلالی صاحب کی بات کر رہا ہوں میں، لیکن ان سے سبقت لسانی جو ہوئی، خطا کے لفظ انہوں نے استعمال کیے اما فاطمہ سلام اللہ علیہ کی طرف، تو ان سے رجوع کرنا بہتر تھا۔ میرا تو یہی میں سمجھتا ہوں، باقی وہ بڑے علماء ہیں، ہم تو کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن یہی میں کہوں گا کہ لفظ خطا کا چاہے وہ اجتہادی خطا ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ جو ہے اما فاطمہ سلام اللہ علیہ کی طرف منسوب کرنا ذرا مناسب نہیں سمجھا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ ہمیں انشاءاللہ اس پر میں گفتگو کروں گا کہ خطائے اجتہادی بھی ہو تو اس کے اوپر کیا موقف ہے اہل سنت کا، اور اس کے اوپر جو ہے انشاءاللہ ایک طویل گفتگو ہماری ہوگی۔ اما فاطمہ سلام اللہ علیہ سے پہلے اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ حضرت عثمان کو بھیجا تھا باغ فدا کے متعلق، بخاری کی روایت ہے، میرا آلریڈی موجود ہے۔ تو حضرت عثمان نے جب جا کر کے ابو بکر صدیق سے یہ بات کہی تو انہوں نے آگے سے عذر پیش کیا کہ میرے پاس تو یہ حدیث موجود ہے اور میں اس حدیث کے برعکس نہیں جا سکتا، تو اما عائشہ خاموش ہو گئیں۔ اسی طرح اما فاطمہ سلام اللہ علیہ خود نہیں گئیں میرے نزدیک، تو میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ خود گئی ہوں گی، جو روایتیں ہیں خود جانے کی وہ بھی برحق ہیں، لیکن ان سے اوپر ایک روایت ہے مسند احمد بن حنبل کے اندر شروع کی روایتوں میں حضرت طفیل سے صحابی سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فارسلت فاطمہ علی ابو بکر، کہ کسی نے کسی کو بھیجا ابو بکر کی طرف اما فاطمہ سلام اللہ علیہ نے، تو کوئی نہ کوئی شخصیت گئی ہے اما فاطمہ کی طرف سے، تو انہوں نے آگے سے ادھر بتایا، تو اما فاطمہ نے کہا کہ میں آج کے بعد اس وراثت کے مسئلے میں کلام نہیں کروں گی، مجھے اس کا علم نہیں تھا پہلے کہ یہ حدیث موجود ہے، اور میں نے یہ فنون کے اعتبار سے بتایا تھا کہ بعض روایتیں ہیں جو صحابہ کو نہیں پتہ، اہل بیت کو پتہ ہیں، اس کے راوی صرف اہل بیت ہی ہیں، اور بعض روایتیں ہیں جو کہ صحابہ کرام کو کے علم میں تھیں، اہل بیت کی نظر میں وہ نہیں تھیں، تو اہل بیت تک وہ صحابہ کرام کے توسل سے پہنچی ہیں۔ تو یہ روایت شاید اما فاطمہ سلام اللہ علیہ کی توجہ اس روایت کے اوپر نہیں تھی، تو جب ابو بکر صدیق نے توجہ دلائی تو شاید آپ کے علم میں پہلے ہو لیکن توجہ نہ ہو، تو جب توجہ آئی تو پھر آپ نے جو ہے اس روایت کے اوپر استدلال جو ہے ابو بکر صدیق کا قبول کیا، اور لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ اما فاطمہ سلام اللہ علیہ نے کلام ہی نہیں کیا مرتے دم تک۔ میں قسم خدا کی جب اس معاملے کو پڑھا اور بخاری کی روایتیں پڑھی کہ ناراض ہوئیں، تو ناراضگی کی جو وجوہات تھیں، جو معاملات تھے، اس کے اوپر میرا کلپ ہے الحمدللہ جی۔ تو وہ کلپ میرا اپلوڈ ہے کہ کیا اما فاطمہ سلام اللہ علیہ یا ابو بکر صدیق سے ناراض تھیں؟ جی میرے بھائی، آپ نے کہا ہے تو بالکل، یہ ہمارے جو پیران عظام ہیں، میں ان کو پیران عظام کہا کرتا ہوں، یہ جو پیر ہیں ہمارے لیے، ہماری اہل سنت کی میں سمجھتا ہوں کہ
بہت بڑا نقصان پہنچایا ان پیروں نے ہمارے لیے. نیم ہماری اہل سنت کو اور رافضیت کو درمیان میں ایسا جوڑ لگائے کہ اہل سنت جو ہے وہ رافضیت کے نام سے بدنام ہو گئی. تو ہمارے پیروں نے بہت نقصان پہنچایا ہے. پیروں کے پلے کچھ نہیں ہوتا، بس وہ اپنے آ، بٹھایا بچا لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں، پلے بٹھائے ہوتے ہیں اور بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب کچھ آئے. کبھی کسی حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں کچھ پیر کہاں جا رہے ہیں. اہل سنت کو ان سے کیا تعلق؟ یہ لوگوں کو اپنی گدی سے تعلق ہے، اپنے معاملات سے تعلق ہے. میں تو واضح میں تو آپ بتایا، میں کسی مسلک سے میرا خاص تعلق نہیں. میں کسی سے ڈرتا ہوں نہیں کہ مجھے کوئی فون کرے گا جناب آپ ہمارے مدرسے کے ہیں تو آپ نے کیا کہہ دیا. اب مجھے اس چیزوں سے کوئی نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے. میں جو بات آتی ہے وہ دو ٹوک کہتا ہوں، اور الحمدللہ میں کسی چیز معاملے سے ڈرتا ہوں نہیں. میں صاف کہتا ہوں، یہ آپ ہمارے پیر جو ہے نا، یہ نہ ہوتے تو اہل سنت کے اندر یہ فساد نہ کھڑے ہوتے. علماء کچھ آج لوگ مسائل پوچھنے کے لیے پیروں کے پاس جاتے ہیں، جن پیروں کو کون ہے؟ شاہ صاحب ہے. شاہ صاحب ہے، شاہ صاحب آتے جاتا کچھ بھی نہیں ہے شاہ صاحب. شاہ صاحب کو ہم کیا کریں؟ اگر کوئی سید ہے اس کا ادب احترام واجب ہے ہم پر، لیکن یہ نہیں کہ ہر سید عالم ہو. ٹھیک ہے، ہر سید عالم ہو یہ ضروری نہیں ہے. خود کے ساتھ شاہ لگانے والے لوگ میں نے خود دیکھے ہیں، ان کی جو ہے کردار کیا ہے میں نے خود دیکھے ہیں. ہر کوئی شاہ لکھ دے تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ بہت بڑا سید ہے. صداقت کا احترام ہم پر واجب، لیکن صداقت اگر کوئی غلط فتویٰ دیتا ہے تو علماء کا کام ہے اس کے فتوے کی تردید کرنا. تو آج ایسی کئی نیم رافضی جو ہمارے پیر ہیں، انہوں نے بیڑا غرق کر رکھا ہے. ایسی بات ہے، بس مست ہوتے ہیں تو میں علی دا ملنگ، ہاں علی دا ملنگ ہے، لیکن باقی کچھ زیادہ نہیں ہے. تو اما فاطمہ سلام اللہ علیہ کے متعلق، یا اچھا آج کئی ایسے شیعہ جو ہے ہمارے پیر ہیں جو صحابہ کرام کے متعلق کیسی رائے رکھتے ہیں اور کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. وہ پیر عبد القادر صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا، جیلانی کا. میں ان کو جب دیکھتا ہوں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اہل سنت کے لمانے والے حضرات ایسے ہیں. میں دو ٹوک بات کرتا ہوں، مجھے تو کسی کا ڈر نہیں ہے، یا کسی سے کوئی مجھے انکم نہیں آ رہی کہ میں کسی معاملے میں جو ہے وہ خاموشی اختیار کروں گا. بالکل. اور میں تو خود کو کہتا ہوں، میں تو کوئی مولوی بھی نہیں ہوں اس طرح کا کہ مجھے کوئی کہے جناب کہ تم. میں تو کبھی داڑھی بھی جو ہے کم کر دیتا ہوتا ہوں. جو ہے دیکھیں میری داڑھی بھی پوری نہیں ہے، یہاں اتنی رکھتا ہوں کہ داڑھی رکھ لوں گا پھر مجھے لوگ کہیں گے یہ مولوی ہے. آج داڑھی نہ رکھو تو تبھی وہ کہیں گے جی یہ دین کی بات کیوں کر رہا ہے. داڑھی بڑی رکھ لو تو مولوی ہے جی، بات سننی نہیں ہے. اب میں غیر مسلم کی پارٹی میں جاتا ہوں تو وہ جب دیکھتے ہیں داڑھی بڑی بڑی تو کہتے ہیں مولوی ہے، مولوی اس کی بات نہیں سننی. یعنی مولویوں کا اتنا برا ویژن پیش کیا گیا ہے، مولویوں کا اتنا بڑا، العلماء وراثت الانبیاء. لیکن میں حیران ہوتا ہوں، میں پریشان ہوتا ہوں، کیا ہے یہ سب کچھ، کدھر جائیں ہم. بہرحال بہت شکریہ. آج میں لائیو تھوڑا دل چاہا تو میں نے کہا چلیں آتے ہیں. تو میں انشاءاللہ اہل سنت کے منہج پر کام میرا کرنا میرا شوق ہے، میں کر رہا ہوں. تو باقی جو ہے مجھے کوئی بندہ، میں یہ نہیں کہتا مجھے کوئی علامہ کہے، کوئی مولوی علماء کی فیلڈ میں مجھے کہے، نہیں. بس میرا ایک شوق ہے. میں ایک احسان بھائی آپ حیران ہوں گے، آپ نے میری فیس بک پڑھا ہوگا، مجھے لوگ کہتے ہیں ماڈرن مولوی. سر میں بالکل ماڈرن مولوی ہوں. جی جی. تو باقی جو ہے ہم جو ہے ڈاکٹر آصف جلالی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. سارے علماء کو میں یہ کہوں گا کہ اب وقت ہے. آج ہمارے علماء بھی تعصب کی اینک اتار لیں. ہر کوئی اپنے علم کے غرور اور گھمنڈ میں ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دیتا دوسرا. اہل سنت کے اندر ہر عالم نا، جس کو تھوڑی سی فیمس مل جائے، 10 لوگ سننے لگ جائیں، وہ کہتا ہے جی او میں ہی ہوں، میرے علاوہ کوئی عالم یہاں پر پیدا نہیں ہوا. آپ خود دیکھ لیں، ہر مولوی اپنے الگ جبہ دستار اور مدرسہ بنا کر کے وہ الگ جماعتیں بنا رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں اس وقت ڈاکٹر آصف کھڑے ہوں سب لوگ. ڈاکٹر آصف جلالی صاحب جیسے محقق شخص روز روز نہیں پیدا کرنا. باقی غلطیاں خطائیں میں خود کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی یہ خطا ان سے زد ہوئی، اس سے رجوع کرنا چاہیے. میں اس لیے کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب سب سے بڑے مخالف ہیں کن کے؟ خاتم حسین صاحب کے. لیکن میں کہتا ہوں خاتم حسین صاحب ان کے اپنے اختلاف اپنی جگہ پر، ان جیسا شخص بھی ہمیں ہر روز نہیں ملنا. پھر آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر تیروکاری صاحب پر کتنے اختلافات، میری کتنے کلپ اپلوڈ ہیں ان کے اختلافات پر. لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں جس طرح بھی ہیں وہ ہمارے لیے سرمایہ ہیں، انہوں نے سنت کا کام کیا ہے. تو علماء جب مقابلے میں آئیں گے تو پھر وہ اپنی تفسیر یا تذلیل کے فتوے دیتے ہیں. ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اٹھ کر کے ڈاکٹر آصف جلالی صاحب کا ساتھ دیں اور باقی علماء پہ تنقید کریں.
ہم اٹھ کر کے قاری صاحب کا ساتھ دیں اور آصف جلالی صاحب پہ تنقید کریں، ہم اٹھ کر کے جناب خادم سروی صاحب کا ساتھ دیں اور باقی علماء پہ تنقید کریں، تو یہ منہج اہل سنت کا نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا، میرا کلپ اپلوڈ ہے، امام اعظم حنیفہ کے خلاف کتنے لوگ تھے، علماء تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کے طریق سے کوئی حدیث نہیں لی۔ پھر امام بخاری کتنے خلاف لوگ تھے، امام مسلم امام بخاری کے شاگرد ہیں، نہیں حدیث لی۔ امام ترمذی امام مسلم کے شاگرد ہیں، امام مسلم سے ایک حدیث نہیں لی۔ تو ان علماء کے آپس میں اختلاف ہیں۔ آج کوئی سر پھرا کھڑا ہو جائے اور کہے جی امام اعظم حنیفہ کو لوگ جہمیہ کہتے تھے، ہم تو امام حنیفہ کو بھی جہمیہ کہیں گے۔ کوئی کہے جی بخاری کو لوگ کہیں گے کہ بخاری کو امام بخاری کے استاد امام زولی نے اپنے علاقے سے نکال کے کہا کہ خبردار اس شہر میں یا زولی رہے گا یا بخاری رہے گا۔ تو بخاری کو امام ان کے اپنے استاد اکرام نے، وہ امام زولی جن سے 30 روایتیں صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے روایت کی ہیں، لیکن امام بخاری کے استاد زولی نے جن سے روایتیں بخاری کے اندر درج کی، امام زولی نے نکال دیا تھا علاقے سے ہی۔ پھر امام بخاری کو جب نکالا گیا تو آپ حیران ہوں گے کہ امام بخاری جب بخارا میں آئے تو وہی مسئلہ جو بخاری کے خلاف کھڑا ہوا تھا، ایک اختلاف تھا، تو اس اختلاف کے اوپر لوگوں نے امام بخاری کو بخارا سے نکال دیا تھا۔ پھر امام بخاری بخارا سے دور ایک قصبے میں جا کے رہائش پذیر ہوئے، بخاری بھی وہیں پر کمپلیٹ کی اور پھر وہیں پر وفات پائی۔ آج بھی آپ کا مزار بخارا سے 8 کلومیٹر دور ایک جنگل کے اندر ہے۔ اور آج کوئی سرپرا کھڑا ہو جائے گئے بخاری کو تو زولی نے انکار کر دیا تھا بخاری کا، امام مسلم نے بخاری سے حدیث نہیں لی، تو آج ہم بخاری کو نہیں مانتے۔ یار اختلاف کی روحانیت کو سمجھیں۔ عبداللہ بن مبارک امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اختلاف تھا اتنا شدید کہ مناظرے کیے امام اپنے استاد ابو حنیفہ سے۔ اب کیا ہم کھڑے ہو کے گئے عبداللہ بن مبارک کو مانیں گے جی، ابو حنیفہ کو نہیں مانیں گے، یا ابو حنیفہ کو مانیں گے تو امام مالک کو نہیں مانیں گے، امام عبداللہ بن مبارک کو نہیں مانیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اختلاف کے اصول اگر کچھ لوگ سمجھ جائیں تو آج یہ میں کہتا ہوں ہم سب لوگ بھائی بھی بن سکتے ہیں، ہم بیٹھ سکتے ہیں ایک سٹیج پر، ہم لوگ بہت سارے معاملات میں اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ لیکن آج جب سنت ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے، اس کا ذمہ دار سب سے زیادہ میں ہوں۔ ہم جیسے لوگ ہیں، میرے جیسے لوگ ہیں، سوشل میڈیا پر بیٹھتے ہیں، فیس بک پر پوسٹ ٹھوک دیتے ہیں جناب جلالی پر لعنت جی، ہم تو امیر المجاہدین کے ساتھ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں وہ کسی کے ساتھ نہیں ہے، وہ نکارا بندہ ہے۔ میں کہتا ہوں ہمارے لیے تو تاج ہے سروں کے بابا جی بھی، بابا جی میرے علاقے کے ہیں، یہ بھی بات بتاؤں، بابا جی 30 منٹ کا راستہ نہیں ہے، اس سے بھی کم کا ہے۔ بابا جی میرے اپنے علاقے کے لوگ ہیں اور بہت میں شروع سے جانتا ہوں، یہ تو ابھی فیمس ان کو جو مقام ملا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی ملا ہے، پہلے سے بھی وہ شیخ الحدیث تھے اور ان کے قرآن لوگ سننے کے دور دور سے ان کی مسجد میں آیا کرتے تھے۔ پھر وہ کافی عرصے سے تو لاہور کی طرف ادھر ہی ان کی رہائشیں ہیں، لیکن میں بابا جی کو پرسنلی جانتا ہوں۔ ایسے لوگ جو ابھی سنت کے پاس ہیں یہ روز روز مائیں پیدا نہیں کرتی۔ میں تو یہ کہوں گا ڈاکٹر ترکاری صاحب سے علماء کے اختلاف اپنی جگہ پر، آپ ڈاکٹر ترکاری صاحب کو بھی سنیں، جن کے ساتھ سنت کا کتنا بڑا اختلاف ہے، میں بھی ان کو بھی کہتا ہوں سنیں، ان کو ان کی کتابیں پڑھیں۔ ڈاکٹر صاحب جیسے بھی لوگ بار بار پیدا نہیں ہوں گے۔ ڈاکٹر آصف جلالی صاحب علم کا سمندر ہے، تو وہ ہمارے لیے شان ہے ہماری، تو بالکل ہم ان کے ساتھ ہیں جناب۔ پھر بات آتی ہے امیر المجاہدین کی، تو اس دور میں بڑے بڑے علماء اور پیر بھی جہاں سر جھکا گئے نا، وہاں امیر المجاہدین نے کھڑے ہو کر ختم نبوت کا پیرا دیا ہے۔ میں جو ہے اپنی بات بتاؤں یا نہ بتاؤں کہ میں امیر المجاہدین کے کافی حد تک خلاف تھا، بابا جی خلاف تھا میں، لیکن مجھے بعد میں خواب کے اندر کسی طریقے سے کسی کی زیارت ہوئی تو مجھے یعنی تاکید کی گئی اپنے استاد اکرام کی طرف سے کہ آپ جو ہے بابا جی خلاف زبان درازی مت کرو۔ تو اس کے بعد میں بابا جی کا بہت بڑا فین ہوں اور بابا جی کے ساتھ میں ہمیشہ ان کے ساتھ میری تحفظات انہیں کے ساتھ ہے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں حق جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔